قال یا ہارون، اب ذرا غور کیجیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام آتے ہیں اور کس قدر جلالی پیغمبر ہیں۔ اللہ کے معاملے کے اندر کوئی اونچ نیچ ہوتی ہے تو پیغمبروں کو غصہ چڑھتا ہے، لوگ شرک کی طرف جا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام انسان تھے، خدا تو نہیں تھے، عالم الغیب تو نہیں تھے۔ ذہن کے اندر یہ بات بھی آ گئی ہوگی کہ ممکن ہے میری بھائی کی مداہنت کی وجہ سے یہ لوگ غفلت کی وجہ سے شرک کے اندر اختہ ہو گئے ہیں، ممکن ہے میری بھائی نے صحیح طور پر اپنی ذمہ داری ادا نہ کی ہو تو بھائی سے رپورٹ طلب کر رہے ہیں، جلالی پیغمبر ہیں۔ تو یا ہارون، اے ہارون، ما منع کا، کس چیز نے آپ کو روکا؟ اذ رأیتم، جب آپ نے ان کو دیکھا، ظلوا کہ یہ گمراہ ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہ تو نے میری پیروی نہ کی۔ میں نے تو پوری ہدایات دی تھی، ان کو سمجھانا ہے، متفق رکھنا ہے، اگر تیری بات نہیں مان رہے تو کم از کم مجھے کوئی دودھ کے اوپر آ کر کے مجھ کو اطلاع دے دیتے۔ افعصیت امری، کیا تم نے خلاف ورزی کی میرے حکم کی؟ تو پھر حضرت ہارون علیہ السلام ان کو جواب دیتے ہیں کہ میں نے اپنی ذمہ داری کو ادا کیا ہے، میں نے ان کو سمجھایا ہے، اور اے میری ماں جائے، لوگوں کو، دشمنوں کو میرے اوپر نہ آسائیے۔ اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے اور موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سر کے بالوں سے اور داڑھی سے پکڑا، اور جس آدمی کو بالوں سے پکڑا جاتا ہے اچھے سے قابو میں آتا ہے، تو سر کے بالوں کو پکڑا ہے اور داڑھی کو بالکل اس طرح گرفت میں لے کر کے پوچھتے ہیں کہ بتلاؤ، کیا میں نے تمہاری ذمہ داری لگائی تھی، ان کو سمجھایا نہیں ہے؟ تو اب حضرت ہارون علیہ السلام ان کو سختی کرنے سے روک رہے ہیں کہ میرے بھائی، دشمنوں کو میرے اوپر نہ آسائی، آپ اس طرح میری گرفت کریں گے، میرے اوپر سختی کریں گے تو جو دشمن ہے وہ تو دل کے اندر خوش ہوں گے۔ علماء آپس میں لڑیں تو عام لوگ تو پھر بڑے خوش ہوتے ہیں کہ چلے علماء نے لڑنا شروع کر دیا ہے، تو کہا کہ آپ میری گرفت نہ کیجیے یہ ابن، اور حضرت ہارون علیہ السلام لفظ وہ ارشاد فرما رہے ہیں جس سے دوسرے کے دل کے اندر ایک محبت اٹھتی ہے۔ تو ماں جائے گا، میری ماں کے بیٹے، تو ماں کا تذکرہ کیا ہے کہ محبت ابھارنے کے لیے ایسا کہ بھائی تھے، ماں باپ شریک بھائی تھے، تو ماں کا تذکرہ، اے میرے ماں جائے، لا تأخذ، نہ پکڑیے بلحیتی، میری داڑھی تھے۔ علماء نے یہاں پر یہ بات بھی ذکر کر دی کہ داڑھی کا ثبوت قرآن سے بھی ہے، یہاں پر ذکر ہے حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی تھی، اور دوسری بات یہ بھی کہ ہارون علیہ السلام کی داڑھی بھی چھوٹی چھوٹی نہیں تھی، اتنی ضرور تھی کہ پکڑی جا سکے، اس کو گرفت کی جا سکے، بہت چھوٹی تو نہیں پکڑی جا سکتی، تو اتنی تو ضرور تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پکڑا ہے، اس کو گرفت کیا ہے۔ تو یہ جو داڑھی ہے، داڑھی رکھنا یہ سارے انبیاء کی سنت ہے، یہ داڑھی ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، داڑھی سارے صحابہ کی سنت ہے۔ تو یہاں پر یہ بات ذکر ہو گئی کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں کو میرے اوپر نہ آسائیے، انی خشیت، میں ڈر گیا تھا کہ آپ کہیں گے کہ فرقت بنی اسرائیل، تو نے بنی اسرائیل کے اندر تفرقہ ڈال دیا ہے، ولم تر قولی، اور میری بات کا خیال نہیں رکھا، یعنی میں نے بہت سمجھایا لیکن حضرت ہارون علیہ السلام نے سمجھایا بھی، دعوت بھی کی، تبلیغ کا حق بھی ادا کیا، اور حکمت سے کام بھی لیا کہ کہیں خانہ جنگی شروع نہ ہو جائے۔ خانہ جنگی کا نتیجہ یہ ہوتا کہ اگر ہارون علیہ السلام قتل ہو جاتے، شہید ہو جاتے، تو بنی اسرائیل واضح طور پر دو گروہ میں بٹ جاتے، ایک گروہ بن جاتا حامیوں کا، ایک مخالفین کا، تو یہ ایک بہت بڑا تفرقہ پیدا ہو جاتا۔ تو اس لیے کہا حضرت ہارون علیہ السلام نے کہ میں ڈر گیا تھا کہ آپ کہیں گے کہ تو نے بنی اسرائیل کے اندر تفرقہ ڈال دیا، اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہدایات میں سے یہ بات بھی شامل تھی کہ لوگوں کو متحد اور متفق رکھنا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام مطمئن ہو گئے حضرت ہارون علیہ السلام کے معقول جواب سے کہ واقعی لوگوں کے گمراہ ہونے کے اندر حضرت ہارون علیہ السلام کی کوئی نعوذ باللہ سستی نہیں ہے۔ تو پھر جو اصل مجرم تھا جس کی وجہ سے سارے لوگ گمراہ ہوئے سامری، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔